کیسے گزارنی چاہیے, ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا, کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی پیدا ہو گئے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے یا یہی دنیا اصل ہے, یہاں کی کامیابی اصل ہے. تو یہ بہت سارے نظریات ہیں, بہت ساری سوچیں ہیں جن میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, بحث کر کے, اپنے آپ سے بھی بحث کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ سے بھی مناظرہ کرنا پڑتا ہے کہ ان میں کون سی سوچ صحیح ہے, تاکہ اس صحیح کے مطابق پھر ہم آگے زندگی گزاریں. انسان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے, جو سوچتا ہے, اسی کے حساب سے پھر اس کے دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت میں کامیابی ہے تو آپ کی سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیسہ کمانے ہی کے گرد گھومتی رہیں گی. ایک بیمار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت میں کامیابی ہے تو وہ سارا دن اس کی اولین کوشش ہوگی جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس بیماری سے وہ نکل جائے, ٹھیک ہو جائے. اس کی دنیا کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوگی کہ وہ اس مرض سے اسے نجات مل جائے. اللہ نہ کرے کسی کو کرونا وائرس ہو جائے تو آپ بتاؤ اس کے لیے دنیا میں کرونا کے علاوہ کوئی ٹینشن ہوگی ہے بھائی؟ اچھا, میرے بیان میں قصور ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا بیان کے میرے کوئی پیسے نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ان کے تو مزے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا جی آپ کو انڈونیشیا بلانا ہے, کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, ہماری ایک قیمت ہے کہ بیان میں بولنا پڑے گا آپ کو, یہ پیسے ہیں ہمارے. جب میں بات کروں تو آپ کو آگے سے رسپانس دینا ہے, اور جملہ ادھورا چھوڑوں تو وہ مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ بات میں شریک ہیں. بس یہی پیسے کافی. کیسی اس پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا یہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء, عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے, اب لڑو اس سے. ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین, جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت بنا لیتا ہے کہ چلو بھائی یہی تمہیں اس دنیا میں آخرت یاد دلا دے گی اور مسافر خانے سے باہر نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا, آزمائش ختم کر دے گا, صبر کرو گے تو شہادت کا ثواب مل جائے گا. تو آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے, جو کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال اسی پر بیس کرتے ہیں, ان کی بیس وہی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں صحابہ کرام کو بھی آئی ہیں, پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. یہی جو پریشانیاں جن میں آج ہم مبتلا ہیں, اس قسم کی تمام پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. لیکن ان کا کیا کردار ہوتا تھا؟ کیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے؟ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ ٹینشن, یہ پریشانی ختم ہو جائے. وہ یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ عافیت والی زندگی دے, لیکن ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا تھا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب جیل میں تھے تو آپ مجھے بتاؤ جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رہائی. وہ تو ہر وقت صبح سے شام یہی سوچتا رہے گا بھائی یہاں سے نکلیں کیسے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے, کئی سال پڑے رہے جیل میں. 2 آدمیوں کو خواب آیا, قرآن میں مشہور واقعہ ہے. تو بڑا عجیب خواب تھا, ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. علماء کو پریشان نہ کیا کریں, جس کو جو بھی آ رہا ہے اٹھا کے فون کر دیا مجھے یہ آیا ہے. قرآن میں بال آ رہا ہے آج کل, لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کو آیا تھا بال نکلے گا, تو یہ ہوگا, پھر نکل بھی رہے ہیں بال. کتابیں جتنی بھی جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں نا ان میں بال لازمی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت لوگ پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا بال اس میں گرتا ہے. اب آپ دیکھیں ہوٹلوں میں سر پہ کیپ پہناتے ہیں نا کوکر کے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوک کہتے ہیں.
جو بھی باورچی سادہ دیسی زبان میں، اس کے سر پہ کیا ہوتا ہے؟ کیپ کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ بار بار جب ہانڈی میں جھانک کے دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ گرے گا. وہ تو جوئیں بھی گرتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی، وہ پک پکا کے ٹیسٹ گین کرتی ہیں. بال نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کھانے میں بال نکل آئے تو وہ ہوٹل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی جو چیز بار بار استعمال ہوگی وہاں انسانی بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو قرآن بھی لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں. اب اس کو کسی نے کیش کرا لیا کہ جی فلاں بزرگ کو یا فلاں خاتون کو خواب آیا ہے قرآن میں بال نکلیں گے، تو وہ صفحے کھولتے ہیں نکل آتے ہیں بال اس میں سے. تو ان چیزوں میں بالکل نہ پڑھا کریں، ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے. قرآن نے کامیابی کے جو اصول بیان کیے بس وہی ہیں ہمارے لیے، انہی کو فوکس کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے اور انا نراک من المحسنین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہو، آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہو. وہ غیر مسلم تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ امید ہوئی کہ میں ان کو خواب کی سچی تعبیر بتاؤں گا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کو امید ہوئی. تو جب یہ تعبیر سچی نکلے گی تو ان پر ایک احسان ہوگا کہ جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا. لہذا یہ جا کے بادشاہ کے سامنے پھر میرا تذکرہ کر سکتے ہیں. لہذا میں ان کو کہہ دیتا ہوں، ایک کے بارے میں تو یہ بتایا کہ وہ تو لٹک جائے گا پھانسی پہ، ایک کے بارے میں یہ کہ وہ بچ جائے گا. انی ارانی اعصر خمرا، اور دوسرے نے کہا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ. ایک نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کے نا وہ نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے چگ کے جا رہے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہمارا خیال ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر، میں نے بتایا تھا نا پیسے نہیں لیتا میں، بتا دیں آپ اس کا خواب کی. اس میں ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر نیک لوگ ان کی تعبیر میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا انا نراک من المعبرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماسٹر ہو. ان کو کیا پتا تھا، وہ تو جیل کے ساتھ ہی کبھی خواب کی تعبیر دیکھی نہیں. انہوں نے کہا جیل میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ ہمیں اچھے آدمی لگے اتنے عرصے میں، نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تسبیحات کی پابندی کرتے دیکھا ہوگا، دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا، جھوٹ سے بچتے دیکھا ہوگا، اور طہارت اور پاکیزگی میں دیکھا ہوگا. اس سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہیں، نیک ہیں. تو کافر کو بھی اندازہ تھا کہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا، نیک آدمی زیادہ صحیح بتا سکتی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں انسٹال کی ہوئی ہیں. نیک آدمی کی جو دہشت ہے، اس کا جو روب ہے اور اس کا جو وقار ہے، یہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے. انڈیا میں بہت سے ہندو ہمارے اکابرین بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دم کرانے کے لیے، اور آج بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں دوسرے رکوع میں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور یہ بتایا کہ ایک کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ جیسے پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے پلاتا رہے گا. دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش خراب ہونے لگے گی اور پرندے اس کے سر میں چونچے مار مار کے مغز کھانا شروع کریں گے. اب جس کے بارے میں امید تھی وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات مل گئی تھی نا، یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ چھوٹ جائے گا، تو یہ ایک احسان کیا نا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، یعنی سفارش کرنا کہ ایک قیدی ہے کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے تو اس کی رہائی کا کوئی بندوبست. یہ ایک اچھا آپشن آپ کے پاس آیا، اچھا موقع آپ کے پاس آیا، ورنہ کون کس کی سفارش لے کے جاتا ہے.
لیکن یوسف علیہ السلام یہ بات بہت دیر کے بعد کہہ رہے ہیں. گویا یوسف علیہ السلام کی نظر میں یہ اصل بات یعنی اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی. بلکہ ہوا کیا ہے کہ جب ان دو قیدیوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ میں تمہارے اس خواب کی تعبیر پوری صحیح بالکل بتاؤں گا, اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان کیوں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے.